یہ تعلیم ہمیں دی گئی تھی کہ ہمیں ہر حال میں اپنے گھر کو بسانا ہے، اور یہ بھی جو ویسٹرن کلچر ہے یا کوئی اور کلچر ہو جو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے مرد کو اور عورت کو دونوں میں بڑی تفریق کی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، یہ بالکل کھوکھلی جھوٹ پر مبنی سراسر غلط بات۔ اسلام نے جو پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت میں نہ کوئی حقیر ہے نہ کوئی افضل ہے، مردانگی کی بنیاد پر نہ کوئی قابل شرف ہے اور نسوانیت کی بنیاد پر نہ کوئی ذلیل اور خوار ہے۔ کیوں؟ کوئی برتر، کوئی افضل، کوئی اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسی باپ کا نطفہ لڑکی بھی ہے اور اسی باپ کا نطفہ، ارے بولیے، لڑکا بھی؟ کیسے کوئی افضل اور برتر ہو سکتا ہے جبکہ اسی ماں کے شکم میں بیٹا بھی پلتا ہے اور اسی ماں کے شکم میں بیٹی بھی پلتی ہے؟ تو یہ برتری اور فوقیت کہاں سے گھس گئی؟ قرآن مقدس میں جو ایک آیت میں یہ بات کہی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور لوگوں کو، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہی بات ہے اسلام کے اندر، درجہ حاصل ہے، تو آپ نے تو فرق کر دیا، لیکن یاد رکھا جائے اعمال میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیر میں، تمام اچھی ایکٹیویٹیز میں تمام کے تمام مرد اور عورت برابر ہیں۔ درجہ کس چیز میں ہے؟ درجہ بھی عورت کے اوپر شفقت اور مہربانی اور رحمت کے لیے۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، جو گھر ہوتا ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے، اس کو انسٹیٹیوشن آف فیملی کہتے ہیں۔ کوئی ادارہ کیا اگر اس کے 2 مینیجر ہوں تو چل پائے گا؟ کرپشن برپا ہو جائے، فساد پھیل جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے جو یہ ادارہ ہے، جو گھر کا ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی جو ہے، اس میں آدمی کو اللہ رب العزت نے ایک درجہ اس بات کا دیا ہے کہ تیرا کام ہے کمانا، اور تیرا کام ہے خرچ کرنا، اور تیرا کام ہے بچوں اور بیویوں کے برڈن کو اٹھانا، ان کے بوجھ کو برداشت کرنا، ان کی تمام بیسک اور فنڈامنٹل نیسیسٹیز کو پورا کرنا۔ یہ کس کا کام ہے؟ مرد کا کام۔ اور قرآن میں اس کی صراحت ایک آیت اور کوٹ کی جاتی، یہ درجہ ہے، یہ درجہ اس بات کے لیے ہے کہ گھر ہمارا خوشحال رہ سکے، یہ درجہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمارے گھر کا مینجمنٹ صحیح چل سکے، یہ درجہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمارے گھر کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ صحیح رہے، ورنہ اگر دونوں کو اس میں بھی ایکوالٹی دے دی گئی تو گھر کا نظام تباہ ہو کر رہے۔ کیسے تباہ ہوگا؟ آپ دیکھیے، بچہ اسکول چلا گیا، ابا جاب پر چلے گئے، اماں جاب پر چلی گئی، کام کاج وہ بھی کرنے لگی، اس لیے کہ برابری کا درجہ آپ نے دے دیا۔ تو جب بچہ پڑھ کے آئے گا تو وہ کہاں رہے گا؟ کس کے پاس رہے گا؟ کون اس کی تربیت کرے گا؟ جو بچہ ماں کی ممتا سے زندگی بھر محروم رہا، ماں کی شفقت سے زندگی بھر محروم رہا، ماں کی ہمدردی اور اس کے ممتا والے جذبات کو جس بچے نے نہیں دیکھا، کل کو جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا وہ بچہ اپنے ان ماں باپ کے ساتھ
وہ سلوک کر پائے گا جو سلوک وہ بچہ کرے گا جس نے ماں کی شفقت اور اس کی ماں کی شفقت کے ساتھ جو بچہ پروان چڑھا ہوگا وہ کر پائے گا۔ اسی سے فیملی کا نظام خراب ہوگا۔ دوسری چیز، بیوی 8 گھنٹے جاب کرے، شوہر 8 گھنٹے جاب کرے، وہ بھی تھک ہار کے آئے، یہ بھی تھک ہار کے آئے۔ جب دونوں تھکے ہارے آئیں گے اور اس کے بعد پھر بیوی کے اوپر جو کام لادا جائے گا، گھر کے کام کاج کا، بچے کے کپڑے کا، چادر کا، بیڈ شیٹ کا، جب یہ کام لادے جائیں گے، جب دونوں ٹینشن سے بھرے ہوں گے تو پھر پیار شفقت کی بات ہوگی یا پھر صاحب لڑائی جھگڑا اور تو میں ٹینشن کی بات ہوگی؟ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے انسٹیٹیوشن آف فیملی کے سسٹم کو کرپٹ کر دے۔ اسلام نے اس سے بچایا کہ آدمی جائے، کام کرے، تھکے ہارے اور اس کے بعد جب اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہترین خوشگوار ہنسی اور پیار اور پریم اور محبت کے ماحول میں اپنی ساری تھکاوٹ کو بھول جائے۔ یہ اسلام نے سسٹم دیا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے عورت پر کہ وہ عورت ہم اپنے پیٹ کے اندر بچے کا بھی بوجھ برداشت کرے اور جب اس کو ولادت ہو تو وہ بہت شدید تکلیف کے مرحلے سے گزرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر پھر ہم کمائی کا اور پیسہ کمانے کا اور جاب کرنے کا بوجھ لاد دے؟ کیا یہ اس عورت پر ظلم نہیں؟ لیکن صاحب آج کی دنیا وومن ایمنسپیشن کے نام سے اور وومن فریڈم کے نام سے، یعنی آزادی نسواں کے نام سے عورت کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، بہکایا جاتا ہے اور پورے فیملی کے نظام کو کرپٹ کر دیا جاتا ہے۔ پورے بچوں کی، تمام لوگوں کی، فیملی کے تمام لوگوں سے سکون کو غارت کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمدہ لیبل چپکا کے کہ آزادی نسواں، وومنس فریڈم، وومنس ایمنسپیشن، یہ مہیلاؤں کے ادھیکار، ان تمام نعروں کے ذریعے سے عورت پر وہ ظلم کیے گئے ہیں جس ظلم کو ایک شریف انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا ہم میں سے اتنے آدمی ہیں، کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیوی دوسروں کے پاس جا کر ان کی شرما حضوری کرے اور ان سے یسر وہ گالی بھی دیتا ہے، وہ الٹا سیدھے جو ریسیپشنز پہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ریسیپشنز پہ چاہے وہ ہوٹلز ہوں یا اور جو پیتھ لیب ہوں اور ہاسپٹلز ہوں، جو بھی چیزیں ہیں آپ ریسیپشنز پہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک شو پیس میں ایک خاتون کو، ایک عورت کو بٹھایا جائے، 8 گھنٹے تک وہ اس پر بیٹھتی ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی اور الٹی سیدھی تمام قسم کی باتیں وہ برداشت کرتی ہے۔ کیا یہ عورت پر ظلم نہیں؟ کیا کوئی خوددار آدمی کسی کمیونٹی کا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، جس کے اندر انسانیت ہوگی، جس کے اندر مانوتا ہوگی، جس کے اندر ہیومینٹی ہوگی اور جس کے اندر کچھ خودداری ہوگی، عزت ہوگی، شرافت ہوگی، کیا وہ پسند کرے گا کہ دوسرے اجنبی لوگ وہ ہماری بیوی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ یا ہمارے جو ہے اور ہماری فیملی کا کوئی ممبر ہو خاتون کی شکل میں، اس کے ساتھ لوگ آ کے اس طریقے کا بیہیو کرے؟ یہ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں اسلام کے وہ اصول ہیں جو ہمیں سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی۔ آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے لوگوں تم میری طرف سے عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی، اچھائی کرنے کی، خیر کرنے کی، معروف کرنے کی وصیت کو قبول کرو۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو
اس بات کی وصیت فرماتے ہیں کہ وہ آپ کا امتی اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ اور اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے کے اندر دو طبقے کے لوگ ہیں، اور ان دونوں طبقوں کے درمیان میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ حقوق سکھائیں، حقوق، اور جب حقوق ادا کیے جائیں، چاہے بیوی کے ہوں، چاہے عورتوں کے ہوں، چاہے شوہر کے ہوں، چاہے ماں کے ہوں، چاہے باپ کے ہوں، چاہے پڑوسیوں کے ہوں، چاہے برادران وطن کے ہوں، چاہے انسانوں کے ہوں، چاہے جانوروں کے ہوں، ان ساروں کے حقوق جب ادا کیے جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بہترین اور اچھا اور خوشحال اور ترقی یافتہ ہو۔